ماشاء اللہ. انجیکشن لگانے میں کتنا ٹائم ہے؟ کتنی زیادہ گولیوں کے برابر ہے. اور حضرت والا خود فرماتے بھی آج تو کشتہ چٹائیں گے، واہ دیگ نہیں کھلائیں گے اور کشتہ چٹائیں گے، لیکن دیگ والی طاقت ہوگی. واہ سبحان حضرت اللہ والا ماشاء رحمۃ اللہ. اللہ فرماتے تھے. بے شک ماشاء اللہ. زیادہ مختصر بات کی جائے تو لوگوں کو یاد بھی رہتی ہے وہ بات، اور دلچسپی سے سنتے رہتے ہیں. بھی بات ہو جاتی ہے تو وہ اکتا جاتی طبیعت. اور پیغمبر سلام بازو بیان نہیں کرتے کراہت سامت علینا، تاکہ ہم تنگ نہ پڑ جائیں. صحابہ تو شاک تھے تو وسلم کی ایک ادا پہ مر مٹتے تھے، بلکہ انتظار کرتے تھے یار آ کر کوئی بلوائے آپ کو، سوال کرے آ کر، ہم تو نہیں کر سکتے. کیونکہ منع تھا صحابہ کرام کو، لا تسرن شاید تبدہ لکم تسوکو، بالکل سوال نہ کرو. تو ہم وہ دیکھ کر ہم کہتے کوئی عربی ہے سمجھدار جو سوال کرے، کچھ سننا ہے ہم سنیں ایسے طالب. لیکن پھر بھی فرمایا رسول اللہ اس کا خیال فرماتے تھے کراہت السامت علینا، ہم تنگ نہ پڑ جائیں. واعظ و بیان کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو دیکھے کہ تنگ نہ پڑے. تنگ پڑے تو چھوڑ دے، کوئی بات، جو ہو گیا وہی کافی رہ گا انشاءاللہ. اللہ برکت ڈالنے والے ہیں. 10 گھنٹے تقریر سے کوئی ہدایت آنا کوئی ضروری نہیں ہے. پنجاب میں مہر نفسہ مہر فرماتے ہیں نا، اللہ نے مجھے طب سکھائی، صرف مریدوں کے لیے سیکھی میں نے یہ مریدوں کو کیسے لے کر چل رہا ہے طبی طور پر. ماشاء اللہ. جب ہمارے حضرت رحمۃ اللہ طبی بھی خیال فرماتے تھے ایسا کرنے سے اتنا وظیفہ نہ کرو تمہیں جسمانی نقصان ہوگا. یہ نفسیات کو لے کر چلنا مخلوق کی، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی یہی خصوصیت ہوتی تھی. وہی نائبین پیغمبروں کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ کیا ہے، لوگ تو کہہ رہے ہیں چلو چلو جی ہیں بھائی، ایک آدمی کوئی چیز اچھی ہو کھایا جائے، بچوں کھاتے رہتے تو زیادہ بچہ دودھ پینے کا شوق، دودھ پیتے تو منع کر دیتے اس کو، بھائی پیٹ خراب ہو جائے گا، تو مزہ آ رہا ہے لیکن تیرے پیٹ بھی تو برداشت کر سکتا ہے نہیں. تو سامعین کا معدہ بھی ہضم کرے گا یعنی بات. تو بہرحال لگے بہت شکر ہے، بہت اللہ کا فضل ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی جوتے میں صدقہ ہے. جہاں موقع بھی ایک جگہ پر اسلام آباد میں ہی ٹائم کم ہو گیا، اس نے کہا کہ جی پہلے عصر کی نماز پڑھ لو پھر حضرت کا بیان. من کرنی آپ مائک مجھے دیں. آپ کو کس نے کہا اتنا لمبا بیان کرنا ہے؟ ماشاء اللہ ادھر کا مائک مجھے. ماشاء اللہ. وہ مولانا صاحب حیران ہو گئے، پہلا واسطہ تھا میرا ان سے. میں کہا آپ مجھے دیں، آپ فکر نہ کریں کہ 20 منٹ جب مغرب میں رہ جائے گا اس وقت تک بات ہو سکتی ہے. اس وقت مکروہ نہیں ہے نماز، اس کے بعد مکروہ ہے. مطلب 20 منٹ یا 25 منٹ ہو گئے اس میں بات کریں، میں کہ یہ جمع و مجمع دوبارہ جمنے والا نہیں ہے. آپ مجھے بات کرنے ماشاء اللہ. وہ تو بیچارے ایسے ماشاء اللہ شکر کری تھے کہ حضرت آپ تو ہمارا دل ہی لے گئے اسلام آباد سے، کیا کیا دل ساتھ ہے آپ ماشاء اللہ. دوبارہ کب آئیں گے. بہت مزہ آیا. تو اس دن پھر بات پوری ہوگی اسی میں. بات مقصود تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر اتنی لمبی چوڑی کہاں ہے، لیکن اس میں اصل مقصد کی بات کرنے والا بھی اس کو سامنے رکھے، سننے والی بھی سامنے رکھے. تو فرمان بظاہر تو ہے چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز، لیکن یہ چنگاری ہیں، چند باتوں سے کام بن جاتا. ماشاء اللہ. وہ فرماتے کبھی بارشیں برستے سمندر پر تو سیپ منہ نہیں کھولتی تو وہ پانی میں بارش برس کر جو وہ نمکین ہو جائے، پانی بن جاتا ہے. کبھی ایک بادل آتا ہے چند قطرے برساتا ہے، سیپ نے منہ کھولا ہوتا ہے وہ اس میں جا کے موتی بن جاتا ہے. سبحان اللہ ماشاء چند اللہ. قطرے بھی موتی بن کر سبب ہے، اور دوسرا دھار بارش سبب نہیں ہے. واہ ماشاء اللہ. بے شک ماشاء اللہ. بھائی یہ دیکھنا چاہیے بھائی سیپ کا منہ کھولا بس جلدی سے ڈال دو. واہ واہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اس لیے ہنسا کے پھنساؤ. فرماتے ہیں میں جو لطیفہ سناتا ہوں وہ صرف تمہارا دل کھولنے کے لیے، تاکہ آگے جو بات ہے اندر چلی جائے. واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بولے شیخ وقت ممبر پر بیٹھا ہوا ہے قطب العالم، وہ لطیفے کی بات کرے، لیکن
کہ نہیں مقصد ہے دل کھولنا، کیونکہ انبساط سے دل کھلتا ہے. بست کا معنی انبساط کا معنی پھیل جانا، دل کھل جاتا ہے. اور انسان کو غم ہو تو دل بند ہو جاتا ہے. اور سے منع کر دیا گیا تھا کیونکہ بہت سے ایسے سوالات تھے جس میں ان کا جواب ظاہر ہوا تو پھر مشکل ہو جاتی تھی. تو بہت سی چیزوں کا مخفی رہنا بھی اچھا ہوتا ہے. اسی آداب میں حضرت شیخ نے فرمایا کہ شیخ سے بھی ہر شے کا سوال نہ کریں، بلکہ بہت سے کام ہوتے ہیں جو آپ کرنے تو آپ کر لیں بس ٹھیک ہے، لیکن اگر پوچھ کے کریں گے تو بہت مشکل بھی ہو جاتی ہے بس اوقات. تو قرآن نازل ہو گیا تھا یہ ان تسألوا عن شیء تبد لکم تسؤکم، اگر تم سوال کرو اگر وہ چیزیں ظاہر ہوگی تو تمہیں بری لگیں گی. تو پھر جو صحابہ کرام کیونکہ یہ اہل معرفت تھے جو قریب کے صحابہ تھے، ہاں جی، لہٰذا ان کو آداب اور تھے. جو باہر سے صحابہ آتے تھے عرابی، ان کے لیے آداب اور تھے. وہ اگر سوال کرتے تھے آپ جواب دیتے تھے. تو صحابہ کہتے بھی ہمیں تو سوال نہیں کرتے تھے، تو اب انتظار رہتا کہ وہ باہر سے آ کر سوال کرے اور پھر ہم اس کا جواب سنیں. تو اس پر بہت سے صحابہ کے سوالات کا ذکر ہے. بیوی کو برگر کھلا دوں یا نہ کھلاؤں، آئس کریم کھلاؤں یا نہ کھلاؤں. السلام. واہ جی ماشاء اللہ وہ لوگ ماشاء اللہ. ساؤتھ افریقہ میں ایک صاحب نے ان کے بعد کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. ان کا بعض کی دو وجہ ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے کسی گناہ کا ارتکاب، اور دوسری وجہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. یہ لطف کے لیے عبادت کرتا ہے، یہ لطیف کے لیے. اگر لطیف کے لیے کرتا ہے تو جاری رکھتا ہے عبادت کو چاہے مزہ آئے نہ آئے، اور اگر لطف کے لیے کرتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. تو ہم لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑا مزہ آتا تھا جی، نماز میں ہم پڑھتے تھے جی، تلاوت بڑی تلاوت کرتا تھا، میں نے چھوڑ دیا. تو یہ آزمائش ہوتی ہے اصل میں. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے مزے کے لیے کرتا ہے یا ہمارے لیے کرتا ہے. تو اگر اللہ کے لیے کرنا ہوتا ہے تو اس میں بولو نہیں، بات سنو پوری. اگر اللہ کے لیے کرے گا تو اس کو اس میں بحث ہی نہیں ہے کہ مجھے مزہ ہے نہ، اللہ تو خوش ہو رہا ہے نا، بس بات ختم ہو گئی. یہ تو اس لیے جو حالت قبض ہوتی ہے یہ بزرگوں کے ہاں اگر اس میں صبر سے کام لے تو روحانی ترقی بست سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے ایک تو اس لیے کہ اس کا اخلاص نمایاں ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں بھی مزہ آئے نہ، مجھ سے کیا بحث ہے، مزہ آئے نہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس مجاہدے کی وجہ سے اجر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ مجاہدہ جب کسی مشقت آتی کسی عبادت میں تو وہ اجر بڑھ جائے گا. ایک میں آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ بات میں آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے، لازمی بات ہے جب مزہ نہیں آ رہا پھر بھی آپ عبادت کر رہے ہیں تو یہ مجاہدہ آ جائے گا. اور جتنا مجاہدہ کسی عبادت میں آتا ہے تو ہم عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اجرکم علی قدر نصبکم، جتنا مشقت ہوگی اتنا اجر بڑھ جائے گا. سبحان اللہ. یہ قبض کا جو حالت ہے یہ اسے بالکل دل چھوٹا نہ کرے، یہ تو اڑا دیتی کہیں سے کہیں اوپر لے جاتی ہے. جب کھلتا ہے تو آدمی بہت منزلیں طے کر چکا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. قبض بس قبض ہے، رونا بڑنا ڈال دیا یا وہ کر دیا جی، یوں ہو گیا جی، یوں ہو گیا، جلدی تو جلدی دور کرو جی، یوں ہو گیا، پیر صاحب کچھ کرو جی، کوئی وظیفہ دو جی. بھائی تمہیں تو بھٹی میں ڈال کے جو ہے نا گلایا جا رہا ہے اور تمہارا قورمہ بنایا جا رہا ہے اور تم قورمہ بننے کے لیے تیار نہیں ہو. تو اگر وہ ٹیٹ نہ کریں اس کو اوپر سے تو کیسے قورمہ بنے گا؟ قورمہ تو بنے گا نا، پھر بعد میں قورمہ بنے گا، لذیذ شے بنے گی. لہٰذا قبض جو ہے یہ بست اور قبض دو حالتیں. تو قبض جو ہے یہ گناہ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور آزمائش بھی ہوتی ہے. تو خصوصاً سالکین پر آزمائش کے طور پر یہ آتا ہے. فوراً مزہ تو روک دیں گے ذکر اذکار کا سب کا. اب دیکھتے ہیں اب کرتا ہے کہ نہیں. اگر اب بھی کرتا ہے تو یہ عبد الطیف ہے، نہیں کرتا تو عبد اللطف ہے. جی اپنا فرق خود دیکھ لے. وہ عبد اللطیف، تو یہ بڑی اہم بات ہے. لیکن بہرحال پھر بھی ہمارے حضرت والا اس کے لیے وظیفہ بھی دیا کرتے تھے. لیکن اگر دراز ہو جائے حالت
یعنی کافی دن اب لمبی ہوتی جا رہی، پھر انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، پھر شیطان بھی تو اپنا کام دکھاتا ہے، اسی وقت وار کرتا ہے، تو پھر وہ سود یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 360 بار پڑھے۔ ہمارے شیخ نے یہ وظیفہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے اور بیٹھے تشریف فرما ہوئے تو کسی نے آ کر ایسے مدرسے عیدگاہ بہاول نگر میں کسی نے آ کر کہ حضرت اس طرح مجھے حالت، فرمایا بھی یہ 360 بار پڑھ لو، وہاں سے ہم نے یہ وظیفہ لے لیا جو ہمیں آج تک یاد ہے، منظر اور کیفیت بھی یاد ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ 360 بار، لیکن صرف 3 دن، 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ بست کا بہت زیادہ ہو جانا بھی مضر ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ اگر بست بہت زیادہ ہو جائے تو پھر شیطان کو بست ہی زیادہ ہو گیا تھا تو اس نے اللہ کے مقابلے پر آ دیا، انہوں نے کہا بس میں کیا چیز بن گیا ہوں، تو اللہ بڑی بڑی باریک بات ہے، اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ باقی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، لیکن حضرت سے فن سیکھا، ایسا کچھ نہیں ہے کہ روحانیت، وہ تو ہر ایک کو اپنی اپنی جو بھی پرواز اس کی وہی ہے، سمجھے نہیں، باز نے جوڑنا ہوتا ہے، کبوتر نے جوڑنا ہوتا ہے، چڑیا نے، لیکن جو فن ہوتا ہے، فن وہ الگ چیز ہے۔ لہذا ممولا جو ہوتا ہے نا، اس کے پاس باز کو مارنے کا فن ہوتا ہے، تو وہ چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن باز کو مار دیتا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور چونٹی کے پاس ہاتھی کو مارنے کا فن ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ اہل فن کی تعریف یہاں سے اب آپ کو میرے خیال خوب سمجھ میں آ جائے گی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، جی ماشاء اللہ، ایسا کوئی بہت بہت منطقی، بڑا آپ بزرگ اور آپ کو اللہ میں ڈوبا ہو نہیں، آپ کو بہر فن چاہیے جو آپ کی گاڑی صحیح چلا سکے اور آپ کو ہلاکت سے نکال کر صراط مستقیم پر ڈال دے، یہ سبحان چاہیے اللہ ماشاء اللہ، اہل ماشاء فن۔ اللہ ماشاء اللہ، اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہ تاکید کی تھی، ہمارے شیخ ان سے فن، یہ فن کی بات، یہ فن کی باتیں ہیں، ماشاء اللہ، اس کو فن کہتے ہیں، بھی کیا کرنا ہے یہاں پر، اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ جو ماہر فن نہیں ہوتے تو وہ تو مایوس کر دیں گے یا پھر بہت زیادہ ادھر ادھر لے جائیں گے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ فن کی بات ہے۔ ماشاء اللہ، بہت مزید، میرے شیخ فرماتے تھے اگر ڈاکٹر تہجد گزار ہو، ہر وقت تلاوت کرتا ہو، علاج صحیح نہ کرتا ہو، مریض نے تو مرنا ہے، اس کی تہجد سے بچنے والا نہیں ہے۔ جی ماشاء اللہ، اور ڈرائیور اگر ماہر نہیں ہے تو اس نے ایکسیڈنٹ کرنا ہے، چاہے وہ اس کی داڑھی کتنی لمبی چوڑی ہو اور کتنا وہ پگڑی شگڑی باندھی اس نے، لیکن اس کو گاڑی چلانے نہیں آتی۔ تو اسی طرح اگر اس نفس اور شیطان کے راستے سے لے کر منزل تک جب نفس اور شیطان راستے میں ہو، اس نے ماہر فن چاہیے، وہ کس طرح اس کو بچا کر لے کے چلا جائے، اللہ اکبر، جی کیا اس کی بزرگی تھوڑی ہو، اللہ، لیکن آپ کا کام ہو جائے گا، آپ ہو جائے گا، یہ تو آپ اس پر ہے، اگر اللہ نے آپ کی روح کو شہباز بنایا ہے، لیکن آپ مرغی کی صحبت میں انڈا رکھا ہے اور اس سے شہباز نکلا تو شہباز ہی بنے گا نا، لیکن مرغی کو مرہون منت ہے، اس نے اپنے پروں میں رکھ کر اس کو بنایا ہے۔ یہ جی سبحان میرے اللہ، شیخ فرماتے تھے کہ ایک بطخ جو ہے کا بچہ مرغی کے نیچے نکل آیا، جب نکل آیا تو ماں کے ساتھ پھر رہا تھا، تو اس نے ماں سے کہا کہ ماں پانی میں تیر کے دکھا، یہ دیکھ میں گیا پانی میں، تو اتنی بڑی ہو گئی تیرنا نہیں آتا تجھے؟ اس نے کہا کہ جب باہر آیا تو 2-4 چونچے لگائی، یہ خبیث، اگر میں تجھے اپنے پروں میں نہ لیتی تو تیرے انڈے کا کو بناتا آملیٹ، اس کو رکھتا در پلیٹ، پھر اس کو سمیٹتا در پیٹ، پھر رات کو وہ فلیٹ میں لیٹتا اور صبح کو لیٹرین میں تجھے حق دیتا، تیرا وجود بھی نہیں ہونا تھا، میرے پروں کی برکت ہے کہ تجھے جو ہے وجود ملا اور آج تو تیر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی، لہٰذا وہ ماہر فن آپ کو لے جائے گا، پھر اللہ نے جو آپ کی روح میں رکھا ہے بے شک، وہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔ بے شک، بے شک، صحابہ کرام تو سارے تھے، لیکن رسول اللہ کی صحبت کی برکت سے ان میں کی جو صلاحیتیں باہر آ گئیں، کوئی فاروق بن گیا، کوئی صدیق بن گیا، کوئی سید الشہداء بن گیا، کوئی شیر خدا بن گیا، کوئی اسقیاء بن گیا، یہ صلاحیت ہر ایک کے اندر جو رکھی ہیں وہ اللہ ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کو ظاہر کرنے والا ماہر فن چاہیے۔ ماشاء اللہ، بہرحال چلو کچھ کلام سناؤ۔